اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایرانی فوجی کمان میں بڑی تبدیلی کی خبر آ رہی ہے۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے بتایا جا رہا ہے کہ مجتبی خامنہئی نے 6 اہم عہدوں پر نئے کمانڈروں کو تقرری دی ہے۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے میجر جنرل علی عبداللہی کو ایرانی مسلح افواج کا چیف آف اسٹاف مقرر کیا ہے۔ ایکچوئل میں یہ تمام خبریں بتا رہی ہے کہ اور حالات بتا رہے ہیں کہ ایران کسی بھی حال میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ کی دھمکیوں کو اور ٹرمپ کی باتوں کو وہ رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اور ایرانی فوج اب اپنی کمان میں بڑی تبدیلی کر رہی ہے اور پوری طریقے سے تیار ہو رہی ہے۔ مجتبی خامنہئی نے 6 اہم عہدوں پر نئے کمانڈروں کی تقرری کر دی ہے، یعنی گویا کہ اعلان ہے کہ ہم کسی بھی حال میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایشیا میں، یہ جو ہمارا ملک اور ہمارا جو خطہ ہے جن کو ایشیائی ممالک کہا جاتا ہے، خاص طور سے یہ چائنا، انڈیا، پاکستان، یہ پورا جو بارڈر ہے ادھر کا، خبر یہ آ رہی ہے کہ ایشیا میں جوہری جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور یہ بہت ڈینجر بات ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اگر جوہری وار ہوتی ہے اور یوں سمجھے کہ یہ جنگ کی شروعات ہوتی ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسانیت کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ چین، انڈیا، پاکستان یہ جوہری مثلث ہیں اور ماہرین اسے خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ خیر، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جب سے رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑی تھی آج سے 4-4.5 سال پہلے، اسی وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب دنیا تیسری عالمی جنگ، 3rd وار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم چاہیں گے اور دعائیں بھی کریں گے، پرارتھنا بھی کریں گے کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو، کیونکہ جنگ مسائل کا، وار، لڑائی سمسیاؤں کا حل نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ترکیہ میں ایک تاریخی بل، ہسٹوریکل بل منظور ہوا۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ میں ایک ہسٹوریکل تاریخی بل منظور ہوا۔ وہ کیا؟ آپ چونک جائیں گے۔ وہ بل یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیم سے جاری دہائیوں کی جنگ ختم کرنے کا فیصلہ، یہ بل پاس ہوا ہے۔ یعنی جن دہشت گرد تنظیموں سے 10 سال سے لڑائی جاری تھی، اب وہ جنگ، وہ لڑائی ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایسا تاریخی فیصلہ، تاریخی بل ترکیہ میں منظور ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بل جو ہے دوسرے ملکوں کو ٹینشن میں ڈال رہا ہے۔ بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کا خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ ایرانی خطرے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سفر خفیہ بنا دیا۔ یعنی اب ٹرمپ جو ہے وہ کھلم کھلا سفر بھی نہیں کر پا رہے۔ ترکی سے نکلنے کی حیران کن کہانی بھی سامنے آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ خیر، پھر میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ایران کو اور دنیا کے تمام ملکوں کو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، لندن ہو، ہندوستان ہو، چائنا ہو، پاکستان ہو، سب کو اپنی اپنی زندگی پرسکون جینے کا حق ہے۔ کسی کو کسی کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی کسی کا سردار، ناجائز سردار اور ہٹلر بن کر کسی کو دبانے کی کوشش اور کسی کا سردار بننے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہی دنیا کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے بہتر ہوگا۔
ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزہ کا جو میدان ہے وہ کربلا کا میدان بنا ہوا ہے، اور برسوں سے مغربی کنارہ فلسطین اور وہ غزہ کی وہ جو پٹی ہے، اللہ ان مظلوموں پر رحمت کی بارش کرے، ان پر رحم کرے. اور یقیناً ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے کہ برسوں سے وہ اپنی جان لٹا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اپنے دشمنوں سے وہ لڑ رہے ہیں. مگر ایک خاص بات خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں ابھی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہے. میں ہر بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے تو یہ اعلان ہوا ہے کہ سیز فائر، جنگ بند، غزہ میں امن قائم، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ غزہ میں بمباری نہ ہوتی ہو اور غزہ میں گولیاں نہ چلتی ہو اور مظلوم فلسطینیوں کا قتل نہ ہوتا ہو، انہیں مارا نہ جاتا ہو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی صدر نے غزہ کو لے کر ایک میپ بنایا، امن وہاں پر قائم ہو، ایک ایسا میپ بنایا. لیکن اس فیصلے کو بھی، اس میپ کو بھی باقاعدہ ٹرمپ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے کیے ہوئے فیصلے کو بھی اسرائیل نے، نیتن یاہو نے قبول نہیں کیا. حالانکہ اسرائیل نیتن یاہو امریکہ کے یوں سمجھیے کہ بچے ہیں، ٹرمپ ان کے ابا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کا غزہ کے معاملے کو لے کر اختلاف ہو گیا، لیکن کمال کی بات ہے کہ دوستی برقرار ہے. ٹرمپ نے نیتن یاہو سے تعلقات کی حقیقت بتا دی. یعنی ٹرمپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، وہ میری نہیں مان رہے ہیں، اور لیکن ہماری دوستی تو برقرار ہے. تو جناب، یہ جملہ بہت خطرناک ہے. اہل اسلام کو، اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا تمہارے خلاف ایک ہے، اور دشمن آپس میں دوست ہیں، مگر تمہارا اپنا کوئی نہیں. ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ملک کے شام کے ایکس پریزیڈنٹ، سابق صدر بشار الاسد، خبر آ رہی ہے کہ بشار الاسد کے اسد اور ان کے بھائی کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے. جی ہاں، انسانیت کے خلاف جرائم. بشار الاسد نے جو کچھ بھی شام میں کیا تھا وہ دنیا جانتی ہے. کتنے بے قصوروں کا خون بہایا دنیا جانتی ہے. اب بشار الاسد کے خلاف مقدمہ چلا، انسانیت کے خلاف جرائم کو لے کر مقدمہ چلا. اب مقدمہ چلنے کے بعد باقاعدہ بشار الاسد اور ان کے بھائی کو شام کی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ